بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ، اس میں آنے والے تمام تر قواعد کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اپنے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا۔ یا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، یعنی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اور اس کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، جسے ہم 2 الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور ذال میں ہم نے سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں نکالنی، اسے ہم نے بغیر سیٹی کے پڑھنا ہے۔ لذکروا، اور یہ والا کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اسے ہم باریک پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے جسے ہم 1 الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا، اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ ان دونوں کو ہی ہم 2 الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نعمتی التی انعمت علیکم۔ عین کے مخرج کا اچھے طریقے سے ہم دھیان رکھیں گے۔ عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے عین کی آواز واضح طور پر آنی چاہیے۔ اور لام کے اوپر شد ہے تو شد والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، 1 مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ہے، یعنی یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، اس کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگا، جسے ہم 2 الف کے جتنا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی عین کے مخرج کا اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حمزہ اس والے کلمہ میں ہے تو الف کو ہم حمزہ کب بولتے ہیں؟ جب الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، شد، مد کچھ بھی آ جائے تو اسے پھر ہم حمزہ بولتے ہیں، جب یہ الف خالی ہو تو اسے پھر ہم الف بولتے ہیں۔ تو حمزہ کی اور عین کی آواز میں واضح طور پر فرق ہونا چاہیے۔ انعمت علیکم، یہاں پر یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہے، جسے ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، نہ ہی کھینچیں گے، حروف لین کو نہ ہی کھینچا جاتا ہے اور نہ ہی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ، یہاں پر واو لین ہو رہا ہے، یعنی واو ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو واو لین ہوا، اسے بھی ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ والا واو جس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اسے ہم 1 الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس والے ہا کو
اس والے ہاں میں اور دوسرا جو ہا بڑی ہا کہلاتا ہے اسے ان میں ہم نے واضح طور پر فرق کرنا ہے۔ یہ والا ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور اس کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، جسے ہم 2 اڑائی الف کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بِعَهْدِكُمْ، عین کی آواز کا ہم نے خاص طور پر دھیان رکھنا ہے، کیونکہ عین اور ہا یہ والی آواز ہی نکالنا زیادہ تر مشکل ہوتا ہے اکثر لوگوں کے لیے۔ اور یہ والا کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، اسے ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ اور جیم کا چھوٹا سا جو سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وقفے جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی یہاں پر اگر ہم وقف کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر وقف نہ کرنا چاہیں، ایک ہی سانس میں پوری آیت مکمل کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، یا کے اوپر شد ہے، اسے ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر، دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اور الف سے پہلے یا ہے، حروف مستفیلہ میں سے، یعنی باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، تو الف بھی ہمارا باریک ہی پڑھا جائے گا۔ اور را سے پہلے زبر ہے تو را ہمارا پر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر پاؤ مدہ ہے، اس کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم نے حرف کو ساکن کرنا ہے، تو اس سے پہلے حروف مدہ ہو، الف مدہ ہو، واو مدہ یا پھر یا مدہ، تو یہاں پر مد عارض ہوگا۔ اس پر یہاں پر آپ دیکھیں کہ مد منفصل کی بھی آپ کو سمبل چھوٹا سا نظر آ رہا ہے بڑی مد کا، اور یہاں پر مد متصل ہے، اس کا بھی آپ کو سمبل نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ مد منفصل اور مد متصل میں کی آپ مد منفصل اور مد متصل کی آپ پہچان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے خود سے پہچان کرنی ہے کہ حروف مدہ ہو، اس کے بعد عارضی سکون۔ عارضی سکون کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی حرف متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر زبر، زیر یا پھر پیش ہو، اور وقف کی وجہ سے ہم اسے ساکن کر دیں، یعنی وقف کی وجہ سے اس کے اوپر جزم آ جائے، جیسے فرحبون، تو یہاں پر زیر ہی بولتی ہے، تو اسے ہم عارضی سکون بولتے ہیں۔ عارضی سکون وقف کی وجہ سے عارضی سکون ہو، اس سے پہلے حروف مدہ ہو، تو یہاں پر مد عارض ہوتا ہے، جسے ہم 2، 4 یا پھر 6 حرکات کے جتنا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر یہاں پر مد عارض ہو رہا ہے اور آگے والی آیت پر بھی مد عارض ہو رہا ہے، تو اگر ہم اس والی آیت کو 2 حرکات کے جتنا کھینچ کر پڑھیں گے تو اگلی والی آیت کو بھی ہم 2 حرکات کے جتنا ہی کھینچ کے لمبا کریں گے، اتنا ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ اس کو 2 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھ دیا اور آگے والی کو 4 حرکات کے جتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھ دیا۔ ان باتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے تاکہ ہمارا تلفظ اچھے طریقے سے ٹھیک ہو سکے اور ہم قرآن پاک پڑھنے میں لحن جلی اور لحن خفی کی غلطیوں سے بچ سکیں۔ لحن جلی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی غلطی ہوتی ہے، یعنی حرف کے ساتھ حرف کو بدل دینا، جیسے یہ والا ہا ہے تو یہاں پر ہم دوسرا والا ہا نہیں پڑھ سکتے، یہ بڑی غلطیوں میں شامل ہے۔ اس کی وجہ سے ہر جو لفظ کا معنی ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم
أوفي بعهدكم وإياي فارهبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، قرآن کا قاری بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اور ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔